السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اسیب آفیشیل سے میں ہوں آپ کا دوست محمد اسیب۔ آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوات اور کلام میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کن ہوٹلز میں اسٹے کرنا چاہیے، آپ کا خرچہ کتنا ہوگا، وہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو آپ کا خرچہ بچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ اس ٹائم کیا ماحول ہے، سوات اور کلام میں رش کیسے ہے، کتنا ہے، اور کون سے بازار ہیں جہاں پہ آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو آپ کا خرچہ کم ہوگا، اور ہوٹلز کے بارے میں بھی مکمل جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ آپ پر جی دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو امید ہے کہ اس کا جواب آپ کمنٹ میں لازمی دیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ ان گرمیوں میں یا اس آنے والے سیزن میں مئی جون جولائی میں آپ پاکستان کے کس سیاحتی مقام کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں لازمی اس جگہ کا نام بتائیے گا تاکہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنا سکیں۔ اور اگر سوات کلام میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں کے آپ کے پسندیدہ مقامات کون کون سے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو کیا اگر آپ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہی سب سے پہلے تو اسلام آباد سے کلام کا سفر ایک خواب جیسا ہے، لیکن اگر پلاننگ درست نہ ہو تو یہ تھکا دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف بجٹ کی بات کریں گے بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ راستے میں کہاں رکنا ہے، کون سے مقامات دیکھنے ہیں، اور کیا آپ کو ایک ہی بار میں کلام پہنچنا چاہیے یا نہیں۔ اسلام آباد سے نکلتے ہی پہلا آپ کا بڑا سنگ میل سوات موٹر وے ہے۔ یہاں سے سفر جتنا تیز ہے اتنا ہی خوبصورت بھی۔ کاٹلنگ انٹرچینج، یہاں آپ تھوڑی دیر رک کر سوات کے مشہور چپلی کباب کا مزہ لے سکتے ہیں، جو آپ کے سفر کی تھکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ پلئی، اگر آپ مارچ کے آخری ہفتے میں جا رہے ہیں تو یہاں کے مالٹے کے باغات کی خوشبو آپ کا استقبال کرے گی۔ یہاں رک کر جوس پینا ایک بہترین تجربہ ہے، لیکن عموماً مالٹے کے جو باغات ہیں ان میں سے مالٹا ختم ہو ہی جایا کرتا ہے۔ سوات ٹنل، جنرل بختیار خان ٹنل، اس سرنگ سے گزرنا بچوں کی دلچسپ تجربہ ہوتا ہے، اس کے کیمرے میں محفوظ کرنا نہ بھولیں۔ اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے کہ اسلام آباد سے کلام کا سفر تقریباً 7 سے 9 گھنٹے کا ہے، تو راستے میں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، یا ایک دن ہی میں کلام پہنچنا چاہیے؟ اگر میرا مشورہ مانتے ہیں، اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ایک ہی رائڈ میں کلام پہنچنا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ بہترین پلان یہ ہے کہ اپنا سٹاپ مینگورہ یا فضا کاٹ میں کریں۔ یہاں درائے سوات کے کنارے بہت سے اچھے ہوٹل ہیں، جیسے ہوٹل وائٹ پیلس یا راک سٹی موجود ہیں۔ ایک رات یہاں رکنے سے بچے فریش ہو جائیں گے اور اگلے دن آپ سکون سے بحرین اور کلام کا نظارہ کرتے ہوئے جا سکیں گے۔ منگورہ سے کلام جاتے ہوئے راستے میں مدین اور بحرین آتے ہیں۔ مدین یہاں کی ٹراؤٹ مچھلی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دوپہر کا کھانا یہاں کسی بھی ریور سائڈ ریسٹورنٹ پر کھائیں تاکہ دریا کا ٹھنڈا پانی اور شور آپ کی ذہنی تھکاوٹ دور کر دے۔ بحرین یہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، اور یہاں کا بازار پیدل گھومنے کے لیے بہترین ہے، جہاں سے آپ مقامی دستکاری اور لکڑی کا کام دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کلام پہنچ جائے تو ان مقامات کو اپنی لسٹ میں لازمی شامل کرنا ہے، جس میں اوشوک فارسٹ ہے، جس میں دیودار کے درختوں کے درمیان فوٹو شوٹ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ مٹلتان آبشار، یہ راستہ بہت پرسکون ہے، یہاں برف کے بڑے بڑے گلیشیئر اپریل میں بھی ملتے ہیں، اس دفعہ شاید اتنے زیادہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس کا جو گاؤں ہے، تاریخی گاؤں ہے، وہاں پر بھی آپ لازمی جائیں۔ چشمہ کنو، یہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی مشہور ہے، اور مالم جبہ واپسی پر میں وقت ہو تو واپسی پر مالم جبہ ضرور جائیں۔ وہاں کی چیئر لفٹ اور زپ لائن بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ایڈونچر سے بھرپور ہے۔ اچھا، اب ہم سلائیڈ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا کتنا خرچہ ہے اور کیا کچھ ہے۔ جس بجٹ کے لیے آپ نے ٹائٹل میں بھی دیا اور آپ کو ویڈیو بنا کے دینے لگے ہیں، تو اس کے لیے اب آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سلائیڈ کے ساتھ بتائیں گے کہ وہاں پر اگر آپ جائیں تو کتنا خرچہ ہو سکتا ہے اور کیا سین ہے۔ یہ رہی جی آپ کی پہلی سلائیڈ، اور اس میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد سے کلام تک کا کل فاصلہ 320 سے 350 کلومیٹر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے شروع کریں۔ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اور 7 سے 9 گھنٹے براستہ سوات موٹر وے M16۔ رش کی صورتحال پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا رش ہے۔ اہم سٹاپس اس میں کاٹلنگ جو پوائنٹ ہے اور انٹرچینج ہے، اور مدین، اور اس کے علاوہ بحرین۔ اگر آپ فل فلیٹ جا رہے ہیں تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس سے جو ہم اگلی سلائیڈ آپ کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ فیول اور گاڑی کے ایوریج اور کتنا لگ سکتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔
اچھا جی، اس میں گاڑی کی ایوریج اور پیٹرول خرچ، گاڑی کی قسم اگر 1000 سی سی ہے تو 15 کلومیٹر تک کرتی ہے ایوریج 1 لیٹر میں، اگر 1500 ہے تو 13 کلومیٹر، اگر 2000 ہے تو 10 کلومیٹر فی لیٹر کرتی ہے۔ آنا جانا تقریباً 18 سے 22,000 روپے، اور اسی پہ موٹر وے کے جو ٹول پلازے ہیں وہ 1800 روپے راؤنڈ ٹرپ ہے۔ اور یعنی کہ گاڑی کی ایوریج کے حساب سے آپ کا ہوگا کہ کسی گاڑی کی ایوریج اچھی ہے، کسی کی نارمل ہے، تو وہ ہم نے تقریباً رفلی رکھا ہے کہ 18 سے 22,000 روپے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 25,000 روپے تک بھی فیول آپ کا لگ سکتا ہے۔ نیکسٹ اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے جی کہ ہوٹل اور رہائش کے اخراجات۔ فیملی سٹینڈرڈ روم 4,000 سے 6,000 روپے، اور ڈیلیکس روم 7 سے 10,000 روپے، اور کلام بازار ندی کنارے میں وائٹ ہائٹس ہے، اور اس کے علاوہ اپریل میں یہ 20% کا ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ کلام بازار کی بجائے اکنامیکل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اوپر جو سا تحصیل روڈ کے اوپر کوئی گیسٹ ہاؤس یا ادھر ہوٹل لے لیں تو وہ قدرے آپ کو سستا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پہ مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ میرا آج کا جو ویڈیو کا انداز ہے، کیا آپ کو یہ پسند آیا ہے، جس میں ہم نے پوری جو ڈیٹیل کے ساتھ جو سلائڈز بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چلتے ہیں اگلی سلائڈ کی جانب۔ کسی بھی ٹرپ پہ جائیں تو کھانا پینا تو لازمی ہوتا ہے، اور جس فیملی کے میں نے بتایا کہ میاں بیوی 2-3 بچے ساتھ ہوں تو ناشتہ خالی 1200 سے 1500 روپے میں ہو جاتا ہے، اور دوپہر یا رات کا ایک کھانا اگر ہم کھاتے ہیں تو 3 سے 5,000 روپیہ، اور اگر آپ نے ٹراؤٹ کھانی ہے تو 25 سے 3500 روپیہ فی کلو ہے، اور روزانہ کا کل خرچ یہ 5 سے 7,000 روپیہ اور 10,000 روپے تک بھی جا سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھانے پینے کے حوالے سے کیا پسند کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں، اور اس میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کم خرچ کریں، ساتھ اپنا سلنڈر یا چولہا وغیرہ رکھا ہو، تو آپ اپنا ناشتہ اگر بنا لیں تو پھر تو یہ بہت اکنامیکل ہو سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹور کے بجٹ کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آپ کو ڈیٹیل بتانا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں مزید جو خرچہ آپ کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جیپ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اوشو فارز مٹلتان تک تو آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ جیپ جانا ہی پڑ جائے تو 5 سے 6,000 آنے جانے کا، دن کو سٹے بھی وہاں پہ کرتی ہے۔ ماڈرن جھیل اگر کھلی ہو تو 10 سے 12,000، ڈپینڈ کرتا ہے رش کے حوالے سے، اس میں رش میں زیادہ پیسے بھی لے سکتے ہیں اور کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اور چشمہ کنو یا جلگہ آپ 4 سے 5,000 روپیہ، اور اگر آپ کے ادھر تھوڑا سا اس طرح بھی کریں کہ کسی دوسری فیملی کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کر لیں تو پھر 2 فیملیاں مل کر بھی آپ کا جیپ کا کرایہ 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، ٹائم معذرت، بیچ میں ایک ہمارے سبسکرائبر کی کال آ گئی تھی اور بڑی دیر سے وہ کالیں کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں۔ ابھی وہ کال آ رہی تھی تو میں نے کہا چلے پک کر لیتے ہیں، ان کو شاید بہت ضروری کام ہو۔ برکت جی، ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں۔ اب اس کو سم اپ آپ نے کرنا ہے، اور جو میری سم اپ میں ہے وہ تقریباً 65,000 سے 85,000 تک آپ کا 2 راتوں کا، اور اسی طرح 3 راتوں کا جو ہے وہ تقریباً 75,000 سے لے کے 95,000 روپے تک۔ اپنے ذہن میں اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، اب یہ پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ملتان سے پنڈی تک پہنچنے کا خرچہ ہے، یا لاہور سے ہے، یا کراچی سے ہے، یا کسی بھی شہر سے، وہ جب خرچہ آپ ایڈ کریں گے تو تقریباً یہ لاکھ سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ کی اپنے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور اگر آپ لوکل پہنچتے ہیں تو لوکل آپ کرایہ بیچ میں شامل کر لیں کہ آپ پنڈی اسلام آباد میں کیسے پہنچتے ہیں، اور پھر آگے آپ پر ڈے پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو وہ پر ڈے کے حساب سے جو کار ہے وہ 6 سے 7,000 پر ڈے پہ، ڈرائیور کا خرچہ 1,500 روپیہ بیچ میں ایکسٹرا بیچ میں ایڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر مینگورا یا آپ پہنچ جائیں اپنا خواجہ کھیلا میں لوکل ٹرانسپورٹ میں، اگر آپ پیچھے سے آ رہے ہیں تو آگے بھی لوکل استعمال کر لیں تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا مزید اکنامیکل ہو جائے گا، اور وہاں سے پھر آپ کو جیپ والا جو ہے وہ آپ کو مختلف پوائنٹس پر لے جا سکتا ہے۔ مثلا خواجہ کھیلا پہنچ کے وہاں سے آپ جیپ کریں اور وہ آپ کو بآسانی کلام پہنچا دے گا، مالم جبہ پہنچا دے گا، تو وہ ایکسپینڈیچر آپ کے تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں، تو پھر اس والے سے آپ کا خرچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم بہتر طریقے سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ باقی لوکل ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پنڈی اسلام آباد سے میری کوشش ہوگی کہ اگلے کچھ دنوں میں جا کے تو پھر ادائی اڈے سے وہ جو کوسٹر جاتی ہے رات کو، اس کی ویڈیو بناؤں، آپ کے سامنے رکھوں، اور مزید بھی جو آپشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، جس میں آپ کو بتایا جائے کہ اگر لوکل آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ادائی اڈے سے سوات کلاب کی گاڑی کتنے بجے جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ رات 11 بجے جاتی ہے، جو صبح 7 بجے آپ کو کلاب پہنچا دیتی ہے۔ اس کا رینٹ کتنا ہے ابھی نئے کرائے کے حساب سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیل ہم رکھ دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔